بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ یوسف علیہ السلام. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. کل کے سبق میں سورہ یوسف علیہ السلام کی آیات پہلی رکعت میں کل کی نماز فجر میں پہلی رکعت میں سورہ یوسف علیہ السلام کی کچھ آیات کی تلاوت کی گئی. انہی میں سے آیت کریمہ 23 تھی جس کے حوالے سے کل کے سبق میں ایک بات اللہ کی توفیق سے عرض کی گئی. خیال کیا گیا اللہ اس خیال میں برکت ڈالے کہ آج کے سبق میں بھی اسی آیت کریمہ کے حوالے سے بقیہ ایک بات اور اس کے ساتھ ایک اور بات یعنی کل دو باتیں عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے، شاید اس سے مجھے اور آپ کو فائدہ ہو جائے. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون. انہوں نے کہا یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام نے بدکاری کی طرف بند کمروں میں خلوت میں بدکاری کی طرف دعوت کے جواب میں انہوں نے کہا اللہ تعالی کی پناہ، یقیناً اس نے میرا ٹھکانہ اچھا بنایا. یقیناً بات یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے. کل کے سبق میں بات یہ عرض کی گئی کہ بدکاری کرنے والا ظالم ہے اور اس کا ظلم کئی ایک گوشوں اور پہلوؤں سے ہے. آج کے سبق کی پہلی بات معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي، اللہ کی پناہ، یقیناً وہ میرے رب ہیں، انہوں نے میرا ٹھکانہ شاندار بنایا. بات یہ ہے نمبر 1 اور اس کے 2 حصے. پہلی حصہ یہ ہے کہ جس قدر بندہ اللہ پاک کے احسانات کو یاد کرے گا اتنا ہی زیادہ اللہ کی نافرمانی سے بچے گا. احباب نوٹ فرمائیں، جتنا زیادہ اللہ پاک کے احسانات کو یاد کرے گا اتنا ہی برائی سے بچنے میں مدد ملے گی. جب آدمی یاد کرے کہ مجھ پر اللہ کا یہ احسان ہے تو پھر دل چاہتا ہے ان کی بات ماننے کو یا نہ ماننے کو. نوٹ فرمانا، اللہ کی کوئی مثال نہیں سمجھانے کے لیے. نافرمان سرکش اولاد، ان میں عام طور پر ایک اور خرابی ہوتی ہے جس سے سرکشی اور نافرمانی نکلتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں ہم پر زیادتی ہو رہی ہے. ماں بھی ظالم ہے، باپ بھی بے رحم ہے، نہیں مانتا. جب اولاد کے دل و دماغ میں یہ ہو کہ میری ماں میرے ساتھ کس طرح مر رہی ہے، باپ کس طرح دھکے کھا رہا ہے، تو پھر باپ اور ماں کی ماننے گا کہ نہیں مانے. اللہ جانے کیوں چوئی صاحب
اللہ کے جو احسانات ہیں، ساری کائنات کی ماؤں اور باپوں کے احسان کو جمع کیا جائے، اللہ کے احسان اس سے بھی جائے۔ تو کیا کریں؟ میں آپ خود اور اپنی اولادوں کی تربیت کریں کہ ہم اللہ پاک کے احسانات کے یاد کرنے والے بن جائیں۔ اور اسی پہلی بات کا دوسرا حصہ، معاذ اللہ کی مدد کے بغیر برائی سے بچنا ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ یہ جو کہتا ہے میری تربیت بڑی اچھی ہے، میرا عقیدہ بڑا، سب فراڈ ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام، ان کے برابر کس کا عقیدہ ہے؟ ان کے برابر کس کی تربیت ہے؟ لیکن وہ بھی اللہ کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں برائی سے بچ، معاذ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ کے بغیر، ان کی مدد، نصرت اور تعاون کے بغیر بدی سے بچنا کسی کے لیے، نہ بچے کے لیے، نہ نوعمر جوان کے لیے، نہ مکمل جوان کے لیے، نہ بوڑھے کے لیے، نہ مرد کے لیے، نہ عورت کے لیے ناممکن ہے۔ آج کے سبق کی آخری بات، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ ظالم، زانی، بدکار فلاح نہیں پاتے۔ فلاح، علامہ راغب اصفہانی، انہوں نے قرآن پاک کے الفاظ کی تشریح میں بڑی ہی عمدہ کتاب لکھی ہے، المفردات فی غریب القرآن، بہترین کتاب ہے میرے خیال میں۔ اس میں لکھتے ہیں فلاح، اس کی دو اقسام ہیں، ایک ہے دنیاوی فلاح اور ایک ہے اخروی فلاح۔ ایک ہے دنیاوی فلاح اور ایک ہے، یہ جو بدکار ظالم ہے اس کے لیے نہ دنیا میں فلاح ہے نہ آخرت میں، فلاح سے محروم ہے۔ اب سماعت فرمائیے، فلاح دنیا کی کیا ہے؟ اللہ ان کی قبر نور سے بھرے، عجیب بات انہوں نے بیان فرماتے ہیں، دنیاوی فلاح یہ ہے، السعادہ التی تطیب بہا الحیات، دنیا کی فلاح یہ ہے کہ ایسی سعادت مل جائے کہ زندگی خوشگوار ہو جائے۔ سادہ لفظوں میں ایسی خوشبختی مل جائے کہ جینے کا لطف آ جائے۔ اب میرے ساتھ توجہ کیجئے، بڑے بڑے آپ اسے سمجھدار ہیں۔ بدکار آدمی، گندا آدمی کبھی مطمئن ہوتا ہے؟ چوئی صاحب، کبھی مطمئن ہوتا ہے؟ وسائل ہیں، مال ہے، لیکن کبھی اس کو ذہنی سکون ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ کیوں ابھی بیٹا بڑی دنیا دیکھ کے آیا؟ اللہ پاک نے دنیا میں بدکار آدمی کے لیے یہ سزا رکھی ہے۔ آدمی پاک صاف اپنے گھر میں زندگی بسر کرے، سکون اور اطمینان میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ حلال میں اللہ نے سکون اور اطمینان رکھا ہے، حرام میں ناممکن ہے۔ جو میں بات کہہ رہا ہوں واضح ہو رہا ہے، ناممکن ہے۔ اور عجب شیطان کا دھوکہ ہے کہ اسی لذت، سکون اور مزے کی خاطر اس طرف لے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے وہاں سکون والی چیز رکھی ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بدکار آدمی وہ خوش بختی نہیں پا سکتا جس سے زندگی، شیخ زکریا قریب ہو جاؤ، توجہ رکھو، ادھر ادھر نہ دیکھو۔ بدکار آدمی
وہ سعادت، وہ خوشبختی اس کے لیے ہے ہی نہیں جس سے زندگی سکون پائے، اور آخرت میں فلاح سبحان اس کے کیا کہیں۔ ایسی زندگی جس کے بعد موت نہیں، ایسی نعمتیں جن کے بعد زوال نہیں، ایسی صحت جس کے بعد بیماری نہیں، ایسی جوانی جس کے بعد بڑھاپا نہیں، ایسی عزت کہ اس کے بعد ذلت نہیں۔ آخرت کی تو بات ہی تصور سے بھی جائے، تو نہ آخرت کی خیر نہ دنیا کی خیر، تو پھر چہرہ سیاہ کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو، ہمارے کنبوں کو ہوش دے، اور ہماری بے ہوشی ہے اور اس کی ایک بڑی صورت گھروں میں چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ساری وہ ندیاں ہم نے اپنے گھروں میں جاری کر دی ہیں یا بہت سی جاری کر دی ہیں، جو گندگی کے سمندر کی طرف ہماری اولادوں کو لے جائیں۔ یہ جو وسائل ہیں جس کو میڈیا کہتے ہیں، اور جو تعلیم ہے اس کے جو کورسز ہیں، اور جو سوسائٹیاں ہیں، اور جو ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، سارے کے سارے ہانک ہانک کے ہماری اولادوں کو کدھر لے جا رہے ہیں۔ وسائل ہمارے ہیں اور بربادی بھی۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے، ہماری اولادوں کی، کنبوں کی، نسلوں کی حفاظت کرے۔ معاذ اللہ، ان کے سوا ہماری اور ہمارے کنبوں کی اور امت کی حفاظت کرنے والا اور کوئی نہیں۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔